أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے. درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین محترم، دین اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے کہ جو زندگی کے تمام تر پہلوؤں میں اپنے پیروکاروں کی اور ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے. ان میں سے ایک ہے پہلو علاج، معالجہ. انسان دنیا میں رہتے ہوئے بیمار بھی ہو جاتا ہے. اب جب بیمار ہو جائے تو اس کی بیماری کا علاج، معالجہ، اس کے شرعی احکام اور اصول و ضوابط کیا ہیں، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ان کو ذکر کریں گے. پہلی بات تو قرآن کریم کی اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے متعلق بیان کی کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ مجھے شفا عطا کرتا ہے. آگے جا کر اس کی انشاءاللہ تفصیل بھی کچھ ذکر کریں گے. تو یہ جو طب کا علم ہے، میڈیکل کا علم، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. جہاں دیگر علوم اپنی اپنی جگہ ایک مقام رکھتے ہیں کہ ان کی ضرورت اور اہمیت جو ہے ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح یہ میڈیکل کا علم، طب کا علم، یہ بھی اپنی جگہ مسلمہ ہے اور ناگزیر ہے. یقیناً اس کے لیے محنت بھی کرنی پڑتی ہے اور بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر محنت صحیح انداز میں ہو اور پھر اس کا پریکٹیکل بھی صحیح ہو تو اس کا اجر و ثواب بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے ایک جان بچائی، کسی کا علاج معالجہ کیا، کسی کا آپریٹ کیا، کسی کو دوا دی اور پھر اس کے ساتھ اس کی جان بچ گئی، فرمایا وہ اس طرح ہے کہ جس طرح اس نے ساری کائنات کے لوگوں کی جانوں کو بچایا. یعنی بہت بڑا نیکی کا کام بھی ہے، بشرطے کہ اس کا معالج جو ہے وہ بھی صحیح معنوں میں قابل ہو اور علاج معالجہ جو ہے وہ بھی درست انداز میں ہو
وہ لوگوں کو لوٹنے کے لیے اور ان پر بوجھ ڈالنے کے لیے اور ان کو جان سے مارنا ان کا مقصد نہ ہو، اور صرف اپنا مال اور اپنے مفادات ان کا مقصد نہ ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں العلم علمان، علم جو ہے وہ دو قسم کے ہیں، علم فقہ الادیان، ایک علم ہے دین کا علم، دین سیکھنے کا علم اور کتاب و سنت کا علم، وعلم طب الابدان، اور دوسرا ہے انسانی جسموں کے علاج معالجے کا علم، طب کا علم کہ جس کے ساتھ بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور قول ہے، وہ کہتے ہیں لا عالم علما بعد الحلال والحرام انبل من الطب، کہ حلال اور حرام کا جو علم ہے اس کے بعد طب کے علم کے سوا میں کسی اور کو افضل اور اہم نہیں سمجھتا۔ حلال و حرام کا علم یعنی قرآن و حدیث کا علم، تو قرآن و حدیث کے علم کے بعد میں طب کے علم سے افضل، زیادہ اور بہتر اور اہم کسی اور علم کو نہیں سمجھتا۔ اسی لیے کسی نے عربی کا محاورہ ہے اور کہا ہے لا تسکن بلدا لیس فیہ سلطان یحمیک، اس شہر میں نہ رہو کہ جس شہر میں کوئی بادشاہ تمہاری حفاظت کرنے والا نہ ہو، یعنی جہاں جنگل کا قانون ہو وہاں نہ رہو۔ ولا ماء یرویک، اور ایسی جگہ پر بھی رہائش نہ بنا کہ جہاں پانی ہی پینے کے لیے نہ ہو۔ اور تیسرے نمبر پر ولا عالم یفتیک، اور ایسی جگہ بھی اپنا گھر نہ بنا کہ جہاں کوئی عالم تمہیں فتویٰ دینے کے لیے تمہاری دینی رہنمائی کرنے والا ہی موجود نہ ہو۔ اور چوتھے نمبر پر ولا طبیب یداویک، ایسی جگہ بھی نہ اپنا گھر بناؤ کہ جہاں کوئی طبیب تمہارا علاج معالجہ کرنے والا ہی نہ ہو۔ یعنی یہ چاروں چیزیں اپنی جگہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اور ان میں سے ایک فرمایا کہ کسی نے جو کہ جہاں طبیب علاج کرنے والا ڈاکٹر ہی نہ ہو وہاں رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں اور وہ بھی بیکار ہے۔ اور اگر ہم حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو صحاح ستہ میں سے تمام کتابوں میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، تمام کتابوں میں جہاں باقی عقائد کا علم موجود ہے، عبادات کے متعلق حدیث موجود ہے، اور معاملات کے متعلق، اخلاقیات کے متعلق حدیث موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ کتاب و طب اور باب و طب، یعنی طب کا باب جو ہے اور طب کے متعلق علاج معالجے کے متعلق جو حدیث ہے وہ بھی موجود ہیں، اور وہ بھی ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ اور اس کے متعلق شرعی اصول اور ضابطے جو ہیں وہ قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس میں سے پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس بات پر یقین رکھے کہ بیماری آ جائے تو اس کی شفا اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، حالانکہ بیماری بھی اللہ کے حکم سے لگتی ہے، لیکن ادب کا تقاضا دیکھیں، بیماری کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا۔ جس طرح ہمارے ہاں کوئی بیمار ہو جائے بس اللہ نے ساری بیماریاں مجھے ہی لگانی تھی، میں ہی بیمار رہتا ہوں باقی سارے لوگ تو ٹھیک ہیں، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ ادب کا تقاضا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے تو مجھے شفا دیتا ہے، کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ تو انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ شفا عطا کرنے والا اللہ رب العزت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس شفا نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمبی حدیث بیان کی ہے کہ ایک بچہ جو لوگوں کا علاج کرتا تھا، فل بحری برس کی بیماری والوں کا، آنکھوں سے اندھوں کا اور کوڑ کی بیماری والوں کا علاج کیا کرتا تھا، ایک دن بیٹھا اور مجلس میں
بادشاہ کا ایک قریبی، ایک وزیر کہنے لگا اس بچے کو، ما ہا ہونا لکا اجمع ان انت شفیتنی، کہ یہ بہت سارے تحائف میں تیرے لیے لے کر آیا ہوں، اگر یہ تو مجھے شفا دے دے نا تو یہ سارے تیرے لیے ہیں، اگر تو مجھے شفا دے دے، میں آنکھوں سے اندھا ہوں، اگر میری آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے نا تو یہ سارے تحائف تیرے لیے ہیں، اگر تو مجھے شفا دے دے۔ اس بچے نے جواب دیا، انی لا اشفی احدا انما یشفی اللہ، بے شک میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا تو اللہ دیتا ہے۔ فَإِنْ آمَنْتَ بِاللَّهِ دَعَوْتُ اللَّهَ فَشَفَاكَ، اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تجھے شفا دے دے گا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، آج پھر میں اپنے اللہ پر جو حقیقی رب ہے اس پر ایمان لے آتا ہوں تاکہ اللہ مجھے شفا دے دے، تم میرا علاج کرو۔ انہوں نے علاج کیا اور اللہ نے اس کو ایمان لانے کے بعد شفا عطا کر دی۔ تو یعنی شفا اللہ کی طرف سے ہے۔ تمام انبیاء کا بھی یہی عقیدہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ اکرام کو اسی بات کی تلقین کی ہے اور اسی بات کی طرف لوگوں کو تلقین کی اور سمجھایا کہ اگر بیماری آ جائے تو اس کی شفا اللہ رب العزت سے طلب کیا کرو، شفا دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جا کر اپنی جھولی کو پھیلانا اور کسی قبر پر، کسی حجر پر، کسی پتھر اور کسی درخت کے سامنے جا کر اپنی بیماری کو پیش کرنا، ان ساری چیزوں کے پاس شفا نہیں ہے، حتیٰ کہ ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس بھی شفا نہیں ہے۔ اگر ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس شفا ہو تو وہ بیمار کیوں ہو؟ اگر ان کے پاس شفا ہو تو وہ خود بیمار کیوں ہو؟ ہاں، ان کا کام علاج کرنا ہے، شفا دینا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اور یہی ہوتا ہے، دو مریض ایک ہی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، ڈاکٹر چیک کرتا ہے، ان کا ٹیسٹ کرواتا ہے، رپورٹ آتی ہے، بیماری سیم ہے، دوائی بھی دونوں کو ایک جیسی دیتا ہے، ایک صحت یاب ہو جاتا ہے، دوسرا بیمار رہتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے۔ ایک کو صحت ملتی ہے، دوسرے کو صحت نہیں ملتی، ایک شفا یاب ہوا، دوسرے کو شفا نہیں ملی۔ معلوم یہ ہوا کہ دوائی کے اندر اور ڈاکٹر کے پاس شفا نہیں ہے، بلکہ شفا اللہ رب العزت کے پاس، اس کے حکم سے دوائی میں شفا آتی ہے، اور اگر اس کا حکم ہو دوائی میں شفا ملے گی، اور اگر اس کا حکم نہیں تو دوائی آپ جتنی مرضی استعمال کر لیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، اچھی سے اچھی میڈیسن لیں، اندرون ملک نہیں بیرون ملک چلے جائیں، وہاں بھی آپ کو شفا نہیں ملے گی اگر اللہ رب العزت نہیں چاہے گا۔ اور دوسری بات، دوسرا اس کا اصول یہ ہے کہ بیماری کیوں آتی ہے۔ یہ بھی تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ اچھا بھلا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے، تو بیماری آتی کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر قرآن و حدیث میں ہم دیکھیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیماری جو ہے یہ انسان کی آزمائش کا ایک ذریعہ ہوتی ہے، انسان کی آزمائش، اور پھر بیماری آتی ہے تو انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے نا کہ آپ جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے تو آپ فرماتے لا بأس طہور انشاءاللہ، پریشانی والی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہ بیماری جو ہے یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو معافی گناہوں کی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے، کوئی بڑی سے بڑی بیماری ہو یا چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہو، ہاں بیماری آئے بندہ صبر کرے، اللہ اس کا اجر بھی عطا کرتے ہیں، معمولی سے معمولی بیماری کیوں نہ ہو، صبر کرے، اس آزمائش میں جزا فضا نہ کرے، اللہ کی ناشکری والے کلمات اور بے صبری والا رویہ اختیار نہ کرے، وہ بیماری بھی انسان کے لیے فائدے کا باعث ہوتی ہے اور اس میں بھی اجر ہے۔ کسی نے کہا ہے نا ما دمت فی ہذہ الدار فلا تستغرب وقوع الاقدار، کہ جب تک اس دنیا میں موجود ہے اس وقت تک ناخوشگوار چیزوں کی آمد پر تجھے تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ یہ دنیا آزمائشوں مصیبتوں کا گھر ہے۔ بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے عہدوں والے
وہ بھی بیماری اور آزمائش کے سامنے، اور اس کے گھر میں خاندان میں کسی کی موت ہوتی ہے تو وہ بے بس لاچار ہوتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، حالانکہ دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس موجود ہوتی ہے۔ تو بیماری جو ہے یہ آزمائش ہوتی ہے۔ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد اذا سبقت له من الله منزلہ لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده او في ماله او في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى، کہ بے شک اللہ رب العزت نے کسی بندے کے لیے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو بلند مقام عطا کرنا ہے، جنت میں اللہ نے اس کو بلند مقام عطا کرنا ہے۔ اب اس کے لیے اس کے اتنے اعمال نہیں ہوتے، اس کی عمر ہی 40-50 سال ہوئی، اس کے اتنے اعمال ہی نہیں، یا عمر 20-25 سال ہوئی، اس کے اتنے نیک اعمال نہیں ہیں جو اس کو جنت میں بلند مقام اور درجے تک پہنچا سکیں۔ اللہ اس کے جسم کو آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ بیماری آ جاتی ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے، 6 ماہ بیمار ہے، 1 سال بیمار ہے، چارپائی پر پڑا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کے گناہ بڑے ہیں، اس وجہ سے اس پر بیماری آئی ہے۔ یہ تمہیں نہیں پتا، اللہ ہو سکتا ہے کہ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اور اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اس کو آزما رہے ہوں، یا اس کے مال میں پھر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کاروبار چلتا ہوا ختم ہو جاتا ہے، آگے سے کاروبار نہیں ملتا، پریشان ہے، یا اس کی اولاد میں کوئی بیمار ہو گیا، یا اولاد میں سے کوئی فوت ہو گیا۔ یہ آزمائش کی ساری صورتیں ہیں، اللہ اس کو آزماتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے جو اس کے لیے بلند مقام اور مرتبہ ہے اس پر اللہ اس کو صبر کی توفیق دیتے ہیں، اللہ اس کو اس مرتبے اور مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بیماری جو ہے یہ آ جائے تو اس کو آزمائش سمجھ کر صبر کرنا چاہیے، جزا فضا بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس اللہ نے 40 سال تک صحت عطا کی تھی، جس اللہ نے 50-60 سال تک تمہیں صحت دی، اگر 2-4 سال بیماری کے آ گئے تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، بے صبری والا انداز اختیار نہ کریں، اور یہ تمہاری بیماری کا ایک ایک لمحہ جو ہے یہ تمہارے لیے جنت میں بلندی درجات کا ذریعہ بنے گا، اور اللہ کے ہاں تجھے اجر و ثواب ملے گا، اور تمہارے گناہ اس کے ساتھ معاف ہوتے جائیں گے۔ تو اس لیے بیماری آزمائش کا ذریعہ ہے، اور کسی نے یہ کہا ہے لولا مصائب الدنیا لوردنا القیامت مفالس، اگر دنیا میں مصیبتیں نہ آتی تو قیامت کے دن ہم مفلس ہوتے، ہمارے پاس نیکیاں بہت کم ہوتی۔ یہ دنیا کی مصیبتیں جو ہیں یہ ہمارے نیک اعمال میں اضافہ کرتی ہیں، ہمارے اجر میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ قیس بن عباد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ساعات الوجع یذہبن ساعات الخطایا، یہ جو بیماری کے لمحات ہیں یہ انسان کی برائیوں کو اور برائیوں کے لمحات کو مٹا دیتے ہیں، برائیوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ یعنی بیماری، پریشانی، آزمائش، مصیبت، تکلیف آتی ہے، ہاں انسان خود اس کی تمنا نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ میں تجھ سے معافی کا اور دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ خود بندہ بیماری نہ مانگے کہ میں یا اللہ بیماری ہو جاؤں، اچھا بیماری آ جائے، بیماری آ گئی تو کہتا ہے اچھا یا اللہ موت ہی دے دے، اس بیماری سے تو اچھی ہے، تکلیف برداشت نہیں ہوتی، ایسا نہ کہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مسلمان بیمار ہوا، آپ کا ایک صحابی بیمار ہو گیا، اور اتنی بیماری آئی کہ چوزے کی طرح ہو گیا، یعنی چارپائی کے ساتھ چارپائی بن گیا، چل پھر ہی نہیں سکتا، اتنی ویکنس اور اتنی کمزوری آئی کہ شدید بیماری سے متاثر ہوتا ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ उसकी इजाजत के लिए तशरीफ ले गए। आपने देखा जाकर तो आपने फरमाया, अल्लाह के बंदे, वो क्या हुआ? कोई ऐसी बात अपनी जबान से कह तो नहीं बैठा कि जिसकी वजह से तुम्हें इतनी बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ा है? कहने लगा, हाँ, एक बात मैंने कही थी कि या अल्लाह, आखिरत की आजमाइशें बर्दाश्त करने की मैं ताकत नहीं रखता। दुनिया में आजमाइश दे दे जो देनी है, दुनिया में बीमारी दे दे जो देनी है। आपने फरमाया, सुभान अल्लाह, वो अल्लाह पाक है, ला तो ती को वला बतस्ततीहो। कोई बंदा दुनिया में भी ताकत और इस्तिताअत नहीं रखता कि अल्लाह की आजमाइशों में पूरा उतर सके। और तुमने ये क्यों कहा? और तुमने ये क्यों नहीं कहा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकिना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, हमें दुनिया में भी भलाई और खैर अता कर दे और आखिरत की भी भलाई अता कर दे और हमें जहन्नम की आग के अजाब से भी बचा ले। उसने ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी। सहाबी कहते हैं, वो यही दुआ पढ़ता रहा, यही दुआ पढ़ता रहा। इस दुआ पर उसने बाकायदगी के साथ अमल शुरू कर दिया। अल्लाह ने उसको मुकम्मल शिफा अता फरमा दी, अल्लाह ने उसको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दी। इसलिए इलाज में से एक ये दुआ भी अपने पल्ले बांध लें। दुनिया की कोई भी आजमाइश और परेशानी आती है तो ये दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकिना अज़ाबन नार, ये दुआ पढ़ा करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुआ को कसरत के साथ पढ़ते थे और इसका एहतमाम करते थे। तो बीमारी जो है खुद तलब नहीं करनी चाहिए, आ जाए तो क्या करना है, सब्र करना है, फिर जजा फजा नहीं करनी। सही बुखारी में हदीस है, एक ताबी हजरत अता बिन अबी रबा रहिमहुल्लाह कहते हैं कि मुझे एक दिन सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिलते हैं। कहते हैं, अला उरीका इम्रातम मिन अहलिल जन्नह। ऐ अता बिन अबी रबा, ये अता बिन अबी रबा जो हैं, ये इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह के उस्ताद हैं, बहुत बड़े ताबी हैं। और इनके आगे उस्ताद अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं, अता बिन अबी रबा, ओ क्या मैं तुझे एक जन्नती औरत ना दिखाऊं? जन्नती औरत? कहने लगे, क्यों नहीं? खुशनसीबी है कि जन्नती औरत कि जिसके लिए जन्नत की खुशखबरी मदीने वाले ने अपनी ज़बान मुबारक से दी हो, वो कौन सी औरत है? कहा, वो जो औरत जा रही है ना गली में, ये जन्नती औरत है। कहा, कैसे, इसकी क्या वजह है? कहा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी और आकर कहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे, और पता नहीं चलता, जब मर्जी बीमार होती हूं, दौरा पड़ता है, बेहोश होकर गिर जाती हूं, गली में आते हुए, रास्ते में जाते हुए। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मुझे शिफा अता कर दे। आपने फरमाया, इन शेते सबरते वलाकिल जन्ना व इन शेते दआउतुल्लाह लके अन युवाफिया के। अगर तू सब्र कर ले ना तो अल्लाह तुझे इसके बदले में जन्नत अता कर देगा। अगर सब्र कर ले, अल्लाह जन्नत अता कर देगा। और अगर तू चाहती है तो मैं तेरे लिए दुआ कर देता हूं, अल्लाह तुझे शिफा अता कर देगा। अब तेरी मर्जी है। वो कहने लगी, अल्लाह के रसूल, आप फिर अपने रब से शिफा की दुआ ना करें, बीमारी बर्दाश्त कर लूंगी, सब्र करूंगी, ताकि इसके बदले अल्लाह मुझे जन्नत अता कर दे। हाँ, एक दुआ कर दे कि रास्ते में जाते हुए जब दौरा पड़ता है, मेरा जिस्म, मेरा हिजाब खुल जाता है और बेपर्दगी का खतरा होता है। ये दुआ कर दे कि जब भी दौरा पड़े मिर्गी का, बेहोश हो, तो फिर मेरा जो पर्दा है ये जाहिर ना हुआ करे। बाकी शिफा के लिए दुआ ना करें, फिर रहने दें, मैं इसी तरह सब्र करती हूं ताकि अल्लाह मुझे इसके बदले में जन्नत अता कर दे। तो मालूम ये हुआ कि बीमारी आ जाए, बंदा सब्र करे, अल्लाह इसके बदले में जन्नत अता कर देते हैं। और फिर जामे तिर्मिज़ी की हदीस है कि हजरत मिकदाम बिन मादी करब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मला आदमीयुन बियाअन शर्रन मिन बतनिन बिहस्ब इब्न आदम
उकुलात युकिमना सुल्बहु फ़इन कान ला महालतन फसुलुसुल लितामिही व सुलुसुल लिशराबिही व सुलुसुल लिनफ्सिही। आपने फरमाया इस पेड़ के बर्तन से बुरा बर्तन इब्ने आदम ने कभी नहीं भरा। बात समझने वाली, इस पेड़ के बर्तन से बुरा बर्तन कभी इब्ने आदम ने नहीं भरा। वो क्या है कि वो पेट भरकर खाना खाता है, हालांकि चंद लुकमे भी उसकी पीठ को सीधा रखने के लिए काफी हैं। वो इतना खाता है हत्ता के डकार आते हैं और करीब होता है कि वॉमिटिंग शुरू हो जाए। और बाद लोगों को हमने देखा है कि वो खाना खाते हैं, इतना खाना खाते हैं कि खाना खा के फारग होते हैं, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। यानी इतना ज्यादा खाना। हत्ता के एक बंदे के बारे में मेरे वालिद मोहतरम राहिमाहुल्लाह बयान किया करते थे, बताया करते थे। कहते हैं एक दिन हमने, ये फूल नगर भाई फेरू की बात है, कहते हैं उसके पास से गुजर रहे थे, वहां स्पीकर लगाकर एक चंदा इकट्ठा कर रहा था शख्स मस्जिद के लिए। तो उसने ऐलान किया, कहने लगा फलां गांव से एक बंदा यहां शादी पर आया था, उसने खाना ज्यादा खा लिया है, अब वो यहां हमारे पास पड़ा हुआ है, उसके गांव का कोई बंदा यहां से गुजरता हुआ ऐलान सुन ले तो वो उसको उठाकर ले जाए, उससे चला नहीं जाता। ऐसे ऐसे वाकयात भी होते हैं कि इतना ज्यादा खाना। और ये आपके इसी इलाके में करीब ही एक मस्जिद के मौलवी साहब की बात भी है, वो भी हमारे एक अजीज ने सुनाई। कहते हैं मैं गया और वहां देखा लोग तरावियां पढ़ रहे हैं और वो टेक लगा के बैठे हुए हैं दीवार के साथ। मैंने कहा तरावियां क्यों नहीं पढ़ते? कहते हैं अफ्तारी थी किसी के घर, तो केले वगैरह थे, ज्यादा खा लिए, अब खड़ा नहीं हुआ जाता। यानी ऐसे वाकयात भी होते हैं। मुझे यहां एक बंदे के बारे में किसी ने कहा कि उसको समझाएं, उसके इतने डकार आते हैं कि उसके साथ बंदा खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता। यानी ऐसे वाकयात, नाम मैं किसी का नहीं ले रहा, लेकिन बात समझने वाली है कि इतना ज्यादा खाना। अल्लाह के रसूल की तालीम क्या है? आप फरमाते हैं कि ये बड़ा बुरा बर्तन है जो आदमी भरता है, हालांकि इंसान के चलने फिरने के लिए चंद लुकमे ही काफी है। फिर आपने फरमाया अगर जरूरत है ना ज्यादा खाने की, फिर अपने पेट के 3 हिस्से कर लो, एक हिस्सा खाने के लिए, दूसरा हिस्सा पानी पीने के लिए और तीसरा हिस्सा सांस के लिए। और अगर तीनों हिस्सों में खाना बंदा डाल दे और ना सांस आए और चलना फिरना मुश्किल हो जाए तो बीमार नहीं होगा तो और क्या होगा। अच्छा, ये हदीस एक तबीब ने सुनी तो वो कहने लगा लो इस्तामलन्नासु हाज़िहिल कलिमात लसलिमू मिनल अमराज़ वल इस्काम वल अस्काम वला तअत्तरतिल मारिस्तनातु वदकाकी नसयादिला। कहने लगा अगर लोग इस हदीस पर अमल करना शुरू कर देना लोग, तो तमाम बीमारियों से वो महफूज हो जाए। हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर जो हैं और डिस्पेंसरियां जो हैं ये बिल्कुल खाली हो जाएं, वहां कोई मरीज ही ना मिले, कोई बंदा ही ना मिले। और आज भी ऐसे कई इलाके हैं जहां खाली पड़े रहते हैं। लोग इस बात का ख्याल करते हैं। हमारे यहां तो हॉस्पिटल में चले जाएं तो लंबी लाइनें, जहां भी आप जाएंगे। हमारे कारी साहब इधर वो आते हैं छुट्टी पे, कारी साहब सिद्दीकी साहब, वो बताते हैं कि मालदीव में कहते हैं हॉस्पिटल खाली पड़े होते हैं, बंदा ही कोई नहीं मिलता, डॉक्टर फारिग बैठे रहते हैं। जहां लोग इन बातों का एहतमाम करते हैं वहां यकीनन अल्लाह के रसूल की हदीस पर अमल करने वाले वो सही है। हां, कभी कभी इत्तफाकी तौर पर अगर कभी बंदा किसी मौके पर ज्यादा खाना पेट भरकर खा भी लेता है तो यह भी दुरुस्त है, लेकिन रूटीन नहीं होनी चाहिए। इसकी सही बुखारी में हदीस है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक के भूखे थे कई दिन के, कोई चीज ना मिली तो एक घर से दूध का प्याला आ गया। आपने फरमाया अबू हुरैरा ये जितने असहाबे सुफा है ना 70 लोग थे, इन सबको प्याला पिलाओ। हजरत अबू हुरैरा खुद पहले बेहोश पड़े थे, भूख की वजह से पता नहीं कितने दिन का खाना खाया हुआ है। दिल में तो ये बात आई होगी ना कि प्यास तो मुझे या भूख तो मुझे, अल्लाह के रसूल कहते हैं इनको पिलाओ, मैं तो फिर रह गया ना। बहरहाल आपके फरमान पर अमल करते हुए उनको पिलाना शुरू कर दिया, एक को, दूसरे को, तीसरे को पिलाया, सबको पिला लिया। प्याला उसी तरह है,
آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو. حضرت ابو ہریرہ نے پھر خود پیا. کہا ابو ہریرہ اور پی, اور پیا. کہا ابو ہریرہ اور پی, اور پیا. فرمایا ابو ہریرہ اور پی. کہتے اللہ کے رسول اب تو میرے ناخنوں تک دودھ پہنچ گیا. یعنی اب اس حدیث سے یہ بات, اس کے بعد رسول اللہ نے پیا اور وہ پیالہ ختم ہوا. برکت اتنی آئی اس کے اندر. اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھار بندہ پیٹ بھر کے بھی کھا سکتا ہے, لیکن ہر وقت اوور لوڈ ہو. اور یہ روزہ جو ہے اس کے بھی ایک طبی نقطہ نظر سے فائدہ ہے. خالی پیٹ ہوتا ہے, بہت سارے جراثیم جسم کے اندر سے ختم ہو جاتے ہیں, وہ دوسروں کو کھاتے ہیں, بیماری ختم ہوتی ہے. لیکن آج کل ہمارا روزہ ویسا روزہ نہیں ہے. ہم فجر کے وقت بھی 2-4 اگر پراٹھے کھا لیں اور افطاری کے وقت اتنا کھا لیں, تراویحاں پڑھنی مشکل ہو, تراویحاں پڑھ کے پھر دسترخوان پر بیٹھ جائیں تو روزے کے پلے کچھ نہ رہا. پھر اس اعتبار سے مناسب کھانا کھا کر روزہ بھی رکھیں گے تو اس کا بھی فائدہ ہے. اسلام نے یہ فضول نہیں ہے کہ ایسی پریکٹس دے دی ہے کہ تم خالی پیٹ سارا دن رہا کرو, اس کے بھی فوائد ہیں. تو بیماریوں کا علاج اسی طرح یہ بھی ہے. عرب کہتے ہیں خیر الغذاء بواکرہ و خیر العشاء بواسرہ. دوپہر کا کھانا, جلدی کھانا انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے, اور شام کا کھانا اندھیرا چھا جانے سے پہلے پہلے کھانا انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے. دوپہر کا کھانا جلدی کھانا, اور شام کا کھانا ہماری طرح نہیں کہ شام کا کھانا رات 11-12 بجے کھایا جا رہا ہے, بلکہ یہ فاسٹ فوڈ والی جو کمپنی ہے, یہ جو ہماری جو نئی نرسری ہے, یہ تو رات 2-3 بجے تک چلتا ہے فاسٹ فوڈ. یا باہر دیکھ لیا کریں کہ فجر کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ فاسٹ فوڈ چل رہا ہوتا ہے. فاسٹ فوڈ والے ناراض نہ ہو جائیں, یہ تو ویسے ہی بیماریوں کا گھر ہے. چلو ہو بھی جائیں تو کیا بات ہے, حق بات تو کہہ دینی چاہیے نا. یہ تو ویسے ہی بیماریوں کا گھر ہے. آج کل بہت زیادہ بیماریوں کی وجہ جو ہے یہ ہمارا موجودہ فاسٹ فوڈ ہے جو چلتے ہیں, اور بڑے جناب مزے لے لے کر پیزے اور برگر اور شوارمے, یہ بیماریوں کا گھر ہے. اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ بیماریاں پھیلتی ہیں. ان چیزوں سے بچائیں اپنے آپ کو, پرہیز کریں. اور انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں یہی موضوع آگے چلے گا کہ بیماریوں کا علاج کیسے کرنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بیماریوں کا ایسی معمولی چیزیں جن کو ہم سمجھتے ہیں نا, ان کو علاج کے طور پر تجویز کیا ہے, جو ہمارے گھروں میں عام طور پہ موجود ہوتی ہے اور بڑی آسانی سے میسر ہوتی ہیں. ان کے ساتھ ہم ان بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں یہ بیان کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.